لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. قرآن حدیث کے نام پہ اسکالر تو بہت آ رہے ہیں کہ اسکالر نے اس رمضان میں بیان کیا کہ جو حاملہ عورت ہے اور دودھ پلانے والی وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے کیونکہ یہ بیماری ہے. کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ دودھ پلانا بیماری ہے بھائی؟ اور پریگننسی بیماری ہے، پریگننٹ نہ ہونا بیماری ہے، اس کا علاج کرایا جاتا ہے. پھینکنے کی کوئی انتہا نہیں ہے یار، کچھ بھی لاؤ مارکیٹ میں پھینکتے چلے جاؤ. پراپر وے میں جب تک فقہ اصول فقہ نہ پڑھا ہو نا، اصول فقہ یہ قرآن و سنت ہی سے فقہا نے نکالا ہے. دودھ پلانے والی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں بعض عورتیں کہتی ہیں ہم دودھ پلاتے ہیں چکر آتے ہیں، جب آ رہے ہیں یہ غالب گمان ہے تو پھر چھوڑ سکتی ہو. چکر آنا تو ہے، یہ ایک بیماری ہے، خالی دودھ پلانا تھوڑی ہے. بہت سی عورتیں صحت مند ہوتی ہیں، سارا دن بچے کو دودھ پلاتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. پریگنینسی میں اگر روزہ رکھنے سے نقصان ہو رہا ہے پھر چھوڑ دیں. آپ نہیں ہو رہا تو پریگنینسی بذات خود ایسی چیز نہیں ہے جس سے رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز ہو جائے. یہ بیماری تھوڑی ہے، اس میں بیماری کا خطرہ اور روزہ چھوڑنے میں تو ہے. یہ نہیں آئی میرا خیال ہے. دودھ پلانے سے بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو پھر چھوڑ سکتے ہیں روزہ. دودھ پلانا بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے. میں نے رمضان سے پہلے ایک اسکالر کا دیکھا دے دن چل رہا ہے. بھائی آپ کیسے یار شریعت کی کوئی لائن کراس کر رہے ہو یار. آپ ریفرنسز سب کے پاس ہوتے ہیں. ریفرنس کیا ہے؟ وہ آیت جو ہے جس میں آتا ہے بیماری میں روزہ چھوڑ سکتے ہو، وہ آیت یہاں فٹ ہی نہیں ہو رہی ہے. پریگننٹ نہ ہونا بیماری ہے، تبھی تو عورتیں دوائیں کھا رہی ہوتی ہیں کہ پریگننسی ہو جائے. ہونا تھوڑی بھی، وہ ہونا تو نیچرل ہے. رکھتی آئی ہیں ہمیشہ دودھ پلانے والی عورتیں بھی، پریگننٹ عورتیں بھی ہمیشہ رکھتی آئی ہیں روزہ. ہاں بہرحال اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر یہ ہم کہتے ہیں پھر ہم تھوڑی اس کو منع کر سکتے ہیں. بھائی اللہ نے اجازت دی ہے، چھوڑ سکتے ہیں روزہ. ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ مجھے بہت زیادہ کھانسی ہو رہی ہے اور ڈاکٹر نے کہا روزہ توڑ دو ورنہ یہ کھانسی اور زیادہ بڑھے گی، دوا لینی پڑے گی. انجیکشن وغیرہ سے آرام نہیں ہوا، کیا ہوا؟ یا گلا خراب تھا ان کا. انہوں نے کہا میں نے روزہ نہیں توڑا، گلا کی خرابی بڑھے گی میری. تو میں نے کہا چھوڑ سکتے ہو آپ روزہ. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، یار گلا خراب پہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیا. ادھر امتحان دینے پہ روزہ چھوڑنا منع ہے، گلا خراب پہ. یعنی وہ آمدی صاحب نے کہہ دیا کہ کل پیپر ہے آپ روزہ چھوڑ دو. وہ اس پہ اتنی سختی کہ نہیں چھوڑ سکتے، بندے کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے اور ادھر گلا خراب ہے. گلے میں کیا ہے؟ گلا خراب ہے تو روزہ چھوڑ دو تاکہ گلا ٹھیک ہو جائے. تو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی ہمارے باپ ماموں کا دین نہیں ہے. اللہ میاں نے گلے کو خرابی کو مانا ہے. بیماری ہے تو بیماری میں ڈاکٹر بولتے ہیں گلا خرابی کیا ہے؟ بیماری ہے. تو اللہ میاں نے کہا ہے کہ بیماری میں ٹھیک ہے. پیپر کو اللہ میاں نے باقی کسی چیز کو عذر نہیں مانا. تو ہم تو وہی بتائیں گے جو اللہ میاں کہہ رہے ہیں. بھائی صاحب کیا خیال ہے؟ تو جب بھی جناب غامدی صاحب کہیں نا کہ مشقت کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں تو ان سے بولے ٹھیک ہے سفر میں اگر ٹینشن نہ ہو تو پھر چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتے؟ پھر کیسے؟ پھر تو فرض ہونا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں بھائی سفر کتنا ہی آرام دہ ہو، کیسا ہی سکون والا سفر ہو، چاروں یعنی نہیں ہو ساتھ، یعنی ساتھ ہوں، کنفیوز ہوں اس میں کہ سکون جو جس کی چار ہو گئے تو ساتھ ہونے میں سکون ہے یا نہیں. یہ پھر ہم بعد میں بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں گے. بہرحال یہ مثال واپس لے رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ تو بہت سکون والا ہو، ہم تو کہتے ہیں بھائی پھر بھی روزہ چھوڑ سکتے ہو، اللہ نے اجازت دے دی. نہ چھوڑو تو زیادہ اچھا ہے. رمضان کا روزہ ہے، رمضان کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. نماز میں تو قصر ہی ہے، وہ تو 4 کی 2 ہی کرنی پڑے گی آپ کو، اس میں تو 4 کا آپشن نہیں ہے. حضرات فقہا کا دماغ کتنا تیز ہے، جن کو آج صبح شام لوگ گالیاں دیتے ہیں کہ فقہ شقہ نہیں مانتے. سوال پیدا ہوتا ہے رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، رکھنا ثواب ہے، اور جبکہ سفر میں 4 کی 2 ہی پڑھنی ہے، 4 نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 کی 4 کرنے میں سہولت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی سہولت سے فائدہ نہ اٹھانا ہے. یہ اللہ نے کہا 2 پڑھ سکتے ہو، آپ کہہ رہے ہیں میں فنٹر گیری کروں گا، میں 4 ہی پڑھوں گا. تو جب اللہ تمہیں ایک سہولت دے رہا ہے تو کیوں فنٹر گیری کر رہے ہو یار؟ تمہارا باپ تمہیں ہدیہ دے رہا ہو، گفٹ دے رہا ہو. آپ کو ابو نہیں، میں یہ موبائل آپ کا نہیں، میں تو مارکیٹ سے خرید کے لوں گا اچھا والا. ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جبکہ رمضان کے روزے میں اللہ نے جو چھوڑنے کا آپشن دیا نا، تو بعض دفعہ رکھنے میں سہولت ہوتی ہے، کیونکہ یہ آپشن اللہ نے نہیں دیا کہ چھوڑ دو بالکل. اللہ نے کہا بعد میں رکھنا پڑے گا. تو اللہ بات سے بہتر ہے میں ابھی رکھ لوں، بعد میں بڑی ٹینشن ہوگی مجھے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں رخصت متعین نہیں ہے.
اس میں اللہ کی دی ہوئی سہولت سے فائدہ اٹھانے کا مطلب یہی کہ اس کو آپشنل رکھا جائے. بھائی اپنی سہولت دیکھو, میری طرف سے اجازت ہے چھوڑ دو. لیکن آدمی کہتا ہے اللہ بالکل تو چھوڑنے کی تو نہیں اجازت دے رہا نا, قضا کا حکم دے رہا ہے, تو بعد میں بھی رکھنا ہی ہے. ابھی ساری پبلک نے رکھا ہوا ہے تو ابھی میں بھی رکھ لوں تو زیادہ اچھا ہے, بعد میں اکیلے مجھ سے نہیں رکھا جائے گا. تبھی ہم نے دیکھا بیماری میں بھی لوگ روزہ رکھ ہی رہے ہوتے ہیں, سفر میں بھی رکھ ہی رہے ہوتے ہیں. یار بعد میں کون رکھے گا بیٹھ کے, اور واقعی مشکل ہوتی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو, اس لیے روزہ آپشنل ہے, نماز آپشنل نہیں ہے. نماز میں آپ کو 4 کی 2 پڑھنی پڑیں گی. 4 پڑھنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی رخصت کو سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. آپ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو. ابھی دیکھو ہوا کیا ہے, میں امریکہ سے آ رہا تھا نا, تو ہمارے ساتھ ایک دوست میرے, میں نے کہا اس دفعہ ہم خاندانی روزہ رکھے گا سفر میں, خاندانی روزہ. انہوں نے کہا یہ کیا ہے بھائی. اب ہم امریکہ سے اڑے کراچی کی طرف, تو سورج کے مخالف سمت میں ہم جا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات, سورج کے مخالف سمت میں. دن رات بہت اسپیڈ سے چینج ہو رہا ہے. میں نے کہا زندگی کا مختصر ترین روزہ رکھتے ہیں ہم, ثواب پورا ملے گا, گارنٹی ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ دن بہت چھوٹا ہو رہا ہے نا. ابے سورج کیا ہو گیا, سورج ادھر کو جا رہا ہے, آپ ادھر کو جا رہے ہیں, تو جلدی جلدی صبح صادق بھی جلدی ہوگی, ظہر بھی جلدی, عصر بھی جلدی, مغرب بھی جلدی. تو میں نے کہا ہم روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی. اب جب ہم شکاگو سے اڑے, وہاں صبح کے 5 بج رہے تھے, 5 بجے صبح صادق تھی. ہم جب راستے میں پہنچے ہیں تو شکاگو کے ٹائم کے مطابق 12 بجے صبح صادق ہوئی ہے. یعنی ہم تو 8 بجے اڑ گئے نا, تو 12 بجے میں نے کہا کھڑکی سے باہر جھانکنا نہیں, ہم یہی سمجھیں گے ہم شکاگو میں ہی ہیں, امریکہ میں ہی ہیں. گھڑی امریکہ کے حساب سے تھی. رات 12 بجے میں نے کہا بھائی ہم سحری کر کے نیت کر لی روزے کی, صبح 10 بجے ناشتے میں روزہ افطار ہوگا ہمارا. رات کو تو سونا ہی تھا, جہاز میں تھوڑا اونگی رہا ہوتا ہے نا آدمی. میں نے کہا یوں سمجھو کہ رات 12 بجے ہم ڈنر کر رہے ہیں اور صبح ناشتہ کریں گے 10 بجے, تو یہ ڈنر آپ سحری کی نیت سے کرو اور صبح 10 بجے ناشتہ آپ نے افطاری کی نیت سے کرنا ہے. تو صبح ہم نے اپنے دماغ کو امریکہ کے حساب سے بے وقوف بنایا تاکہ روزہ بھی ہو اور آسانی سے روزہ ہو جائے. وہ الگ بات ہے کہ صبح 10 بجے ہم دبئی ایئرپورٹ پہ تھے جہاں مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں, گھڑی میں نے چینج نہیں کی. ہم نے کہا ہم یہی سمجھے گا ہم 10 بجے کھا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے یہ کون سا روزہ ہوا. میں نے کہا ثواب پورا ملے گا, کیونکہ روزہ کیا. پھر میں نے کہا دیکھو ہم نے نمازیں بھی تو ٹھکا ٹھک 5 نمازیں پڑھی ہیں نا, ورنہ اتنی جلدی جلدی نمازیں کہاں آتی ہیں بھائی. تو اللہ میاں اگر ہم سے بولے کہ میں تمہیں روزے کا ثواب نہیں دے رہا, یہ کون سا روزہ ہوا, تو ہم کہیں گے اللہ پھر نماز کیوں فرض کی تو نے ہمارے اوپر, یہ کون سی نماز ہوئی. 13 گھنٹے میں 5 نمازیں آتی ہیں کیا. ابے کیا ہو گیا, 13 گھنٹے میں 5 نمازیں نہیں آ سکتی, ہماری آئی ہیں کیونکہ ہم سورج کے مخالف جا رہے ہیں, ٹھکا ٹھک نمازیں آ رہی ہیں. تو جب 5 نمازوں کا اللہ ہمیں فرض قرار دے رہا ہے, چھوڑنے پر گناہ دے رہا ہے ان 5 نمازوں کے چھوڑنے پر, تو روزہ رکھنے پر ثواب کیوں نہیں دے گا بھائی وہ. تو یہ پیکج ہے بہترین روزہ رکھنے کا. ایک صاحب کیا ہوا, یہ جس کو فقہ پڑھا ہوا ہو نا وہ کرے گا یہ عمل. بھئی اللہ تعالیٰ نے جب ایک اصول بنا دیا تو ہم اس اصول کے پابند ہیں. اب جو لوگ روزہ رکھ کے توڑ دیتے ہیں, گناہ کیا انہوں نے. رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ کتنا ہے, 60 روزے لگاتار. کتنے علماء کہتے ہیں دسمبر میں رکھو, جون میں رکھنے کی بولو. اب کوئی فنٹر بنے کہ میں جون جولائی میں 60 روزے رکھوں گا, ابے تو کیوں اپنے آپ کو بلا وجہ ٹینشن میں ڈال رہا ہے. اللہ میاں نے یہ تھوڑی کہا کہ جون جولائی میں رکھو, اللہ میاں نے کہا 60 روزے کمپلیٹ ہونے چاہیے. تو ایسے لوگوں کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ زیادہ دیا ہے, ناروے چلے جاؤ سردیوں میں, وہاں روزہ رکھو ٹھکا ٹھک 60 روزے آپ کے کیا ہو جائیں گے, کیونکہ دن بہت چھوٹا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ غریب آدمی نہیں کر سکتا, تو غریب کے لیے یہی آپشن ہے کہ ادھر دسمبر میں رکھ لے, یا پنجاب میں دن اور سردیوں میں چھوٹا ہو جاتا ہے تو وہاں جا کے رکھ لے. نہیں آ رہی بات. تو شرعی قاعدہ ہے بھائی, صبح صادق ہونی چاہیے, غروب آفتاب ہونا چاہیے, دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. اب اللہ میاں ہی نے دن 2 گھنٹے کا رکھ دیا, 3 گھنٹے کا, تو یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے بھائی. یہ مسئلہ کس کا ہے, اللہ میاں کا. اللہ میاں اگر ہمیں قیامت کے دن کہہ دے کہ تمہیں ثواب نہیں ملے گا اتنے 3 گھنٹے کے روزے سے, 2 گھنٹے کے روزے سے کیا فائدہ, ہم کہیں گے اللہ تو دن بڑھا دیتا. ہماری نہ تو نے ناروے جانے پر پابندی لگائی تھی, ناروے نہیں کوئی بھی ایسا نا جو ساؤتھ پہ ہو, کوئی سستا ملک ہو, ناروے تو بہت مہنگا ہے, اور نہیں جاؤ, اتنا تو پیسہ کس کے پاس ہوتا ہے, ادھر ہی چلے جاؤ, مری چلے جاؤ, سوات چلے جاؤ, جہاں ٹھنڈے روزے ہوتے ہیں, تو کفارہ ادا ہو جائے گا. سمجھتے ہو,
نہیں سمجھتے میرا خیال. کفارہ بہرحال ادا, کیونکہ ہمیں اس سے, ہم نے اس فارمیلٹی کو جو اللہ کا قانون ہے اس کو پورا کرنا ہے. اب ناروے میں رمضان کے روزے لوگ رکھتے ہیں نا, 2-2 3-3 4-4 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں, اتنے مختصر روزے. تو آپ کا کیا خیال ہے, ان کے روزے نہیں ہوتے کیا؟ اب کوئی کہہ بے اتنے سے روزے سے بہتر ہے نہ ہی رکھو. نا 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 نا, جو یہاں گرمی میں روزہ چھوڑنے پر گناہ ہے وہی وہاں سردی میں نہ, اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت اس بیس پہ کہ 2-3 گھنٹے سے کیا ہوتا ہے, نہ ہمیں اس بیس پہ کہ 18 گھنٹے سے کیا ہوتا ہے. صحیح ہے نا. رمضان جب آئے گا جتنا مرضی پسینہ نکالے, جتنی مرضی لیند ہو. اب دیکھو ناروے میں گرمیوں میں لوگوں نے 20-20 گھنٹے کے روزے رکھے ہیں. ہمارے دوست کہتے ہیں ہم رکھتے ہیں, ادھر افطاری کی, ادھر عشاء کی اذان ہوئی, ادھر سحری, بس افطاری سحری ایک ہی ہوتی تھی اور فوراً اگلے دن کا روزہ شروع. تو مجھے کہتے تھے مفتی صاحب بہت لمبے روزے ہیں. ابھی جب جون جولائی, یہ جو ہمارے جب جون میں روزے تھے نا, تو ناروے میں روزے بہت لمبے تھے رکھے ان لوگوں نے. میں ان سے کہتا ہوں, ان کو میں نے کہا بیٹا تم لوگ جو ہے سردیوں میں مزے بھی تو تم نے بہت اڑائے ہیں. سردیوں کے روزے تمہارے 4-4 5-5 گھنٹے کے روزے, تو اب گرمیوں کے 20-20 گھنٹے کے بھی انجوائے کرو. سمجھ رہے ہو؟ ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.